यहीं पे कासिम हुए हैं टुकड़े, कहीं सकीना सुमों से लिपटी, है यही गरीबी को है ठिकाना। اور 2 محرم کو ایک ایسی زمین پہ پہنچا کہ روایت کہتی ہے کہ وقف جواد الحسین ولم یتحرک، حسین کا گھوڑا رک گیا، بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ جماعت الثاقبہ کے مقتل میں لکھا ہے کہ حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے مگر پھر بھی گھوڑے نے حرکت نہیں کی۔ روایت کہتی ہے کہ اس طریقے سے گھوڑا رک گیا اور حرکت نہیں کرتا تھا کہ جیسے اللہ نے ناقہ نبی کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا تھا۔ اور پھر جب گھوڑا رک گیا تو اب حسین نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اے لوگوں بتاؤ یہ زمین کون سی ہے؟ اب لوگوں نے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے۔ مقتل ابی مخنف کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یقال ھذا ارض الغازریہ، اسے ارض غازریہ کہتے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا فہل لہا اسم غیر ھذا، کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قالوا تسمى نینوا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اہل اسم غیر ھذا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام جانتے ہو؟ قالوا شاطئ الفرات، انہوں نے کہا ہاں اس کا نام ایک شاطئ الفرات بھی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ حل لہا اسم غیر ھذا، پھر کہیں سے آواز آئی تو سما کربلا، کہ ہم نے بھی سن لیا کہ اس زمین کو کربلا کہتے ہیں، مولا نے بھی سنا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ اب روایت کے کیا جملے ہیں؟ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ اسے کربلا کہتے ہیں، فبکا بکاء شدیدا، اب حسین روئے ہیں اور بڑے شدید طریقے سے روئے ہیں۔ اب رونے کے بعد حسین نے دعا مانگی، اس نے کہا تھا کربلا، اب حسین نے کیسے دعا مانگی، کربلا کا نام کس انداز میں لیا؟ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، اے اللہ مجھے پناہ دینا کرب سے اور بلا سے۔ اس کے بعد روایت ہے کہ مولا نے اپنے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ علامہ مسیل رحمن بہار میں یہ روایت لکھی ہے کہ مولا نے مصائب کو یوں پڑھنا شروع کیا، فرمایا کہ ھذا موضع کرب و بلا، کہ یہ جگہ ہماری چین کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ مصیبتوں کی جگہ ہے۔ ہا ہونا مناخ رکابنا، یہاں اب ہماری سواریاں رک جائیں گی۔ ومحط رحالنا، اب قیامت تک ہم یہیں پہ قیام کریں گے۔ ومقتل رجالنا، ہمارے جو نوجوانوں کو اس میں قتل کر دیا جائے گا۔ ومسفک دمائنا، دیکھو یہ زمین کربلا، اس کے اوپر ہمارا خون بہہ جائے گا۔ اب حسین نے اس کے بعد اور کیا مصائب پڑھے؟ موصوبہ امام حسین کی روایت ہے کہ پھر امام نے یوں مصائب پڑھنا شروع کیے، ترمل النسوان وتذبح الاطفال، کہ یہ زمین وہ ہے کہ ہماری خواتین بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ وہا ہونا واللہ تہتک الحریم، اللہ کی قسم یہ وہی زمین ہے کہ ہم خاندان عصمت کی حرمت ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ روایات میں دیکھتا رہا کہ مولا نے اپنی مصیبت کا کوئی جملہ نہیں پڑھا۔ جب موصوبہ امام حسین کو کھولا تو وہاں پہ ایک جملہ ملا روایت میں کہ مولا نے اپنا مصائب بھی پڑھا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اب سنیے گا مولا اپنا مصائب کیسے پڑھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہا ہونا یسیر العزیز و ذلیلا، یہ وہ زمین ہے کہ عزت والا یہاں پہ ذلیل کر دیا جائے گا۔ وہا ہونا واللہ یقطع اوداجی، فقہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب قربانی کے احکام میں ہم بحث کرتے ہیں اور حیوان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو فقہا کہتے ہیں اوداج اربع کو ذبح کرنا ہے۔ اب حسین نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میری گردن کٹے گی، بلکہ حسین نے کہا یہ وہ زمین ہے کہ یقطع اوداجی تخذب لحیتی، کہ یہاں پہ اسی طریقے سے میری گردن کاٹے گی جیسے ایک جانور کی گردن کاٹ دی جاتی ہے اور حسین کی داڑھی کو خضاب کر دیا جائے گا۔ بس سنتے ہیں یہاں پہ
اب روایت کے جملے ہیں، علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ 2 محرم کو مولا نے ایک مجلس کا بندوبست کیا ہے. ہم بھی مجلس پڑھ رہے ہیں نا، مولا نے بھی مجلس کا ایک بندوبست کیا. سنو گے مجلس میں کس کس کو شریک کیا مولا نے. روایت کہتی ہے کہ فجامع الحسین ولدہ و اخوتہ و اہل بیتہ، کہ اس مجلس میں حسین اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنی اہل بیت کو جمع کیا. اب مجلس میں جب سب جمع ہو جاتے ہیں نا تو مجلس کا آغاز ذاکر کیسے کرتا ہے؟ پہلے فضائل پڑھتا ہے، پھر مصائب پڑھتا ہے. لیکن مولا حسین نے مجلس کا آغاز کیسے کیا؟ روایت کہتی ہے کہ ثم نظر الیہم فبکا ساعتا. اب حسین نے اپنے مجمع کو دیکھا اور 1 گھنٹہ تک حسین روتا رہا. 1 گھنٹہ رونے کے بعد حسین نے اپنی فضیلت کا 1 جملہ پڑھا ہے اور مصیبت کے 2 جملے پڑھے ہیں. بس یہ میں سن کے اپنی زحمت کو تمام کروں گا. مولا نے فضیلت کا 1 جملہ کیسے پڑھا؟ مولا کہتے ہیں اللہم انا عطرۃ نبیک محمد، اے اللہ ہم تیرے نبی محمد کی عطرت ہیں. بس فضائل ختم ہو گئے. اب فضائل کے بعد مصیبت کا جملہ کیسے پڑھا؟ وقد اخرجنا وطردنا وازعجنا من حرم جدنا، کہ ہمارے جد کا، اے اللہ تیرے نبی کا وہ حرم تھا لیکن ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا. صاحبان فکر بیٹھے ہیں، مولا نے یہاں پہ 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، قد اخرجنا وطردنا وازعجنا. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ تفسیریہ ہے. اخرجنا ہمیں نکال دیا. اخرجنا کا مطلب ہے بغیر کسی وجہ کے کسی کو نکال دینا. لیکن لغت میں جا کے دیکھنا طاردا کا کیا مطلب ہوتا ہے. طاردا اس نکالنے کو کہتے ہیں کہ جس نکالنے میں اگلے کی حقارت کی جائے، اگلے کی ذلیل و بےزتی کی جائے. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی کو نکال دیا جائے، نکالنے کے بعد کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن مولا نے تیسرا اپنی مصیبت کا لفظ کہا کہ وہ ازعجنا، ہمیں نکالنے کے بعد ہمیں مسلسل پریشان کیا گیا، ہمیں مسلسل پریشانی میں مبتلا رکھا گیا. یہ مصیبت کا پہلا جملہ. اب مصیبت کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ وتعدت بنو امیہ، بنو امیہ نے اب ہمارے اوپر فقط پریشان نہیں کیا، ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈال دیے. مجلس ختم ہوئی. اب حسین نے بددعا کے لیے، دعا نہیں بددعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہم فخذ لنا بحقنا، اے اللہ ہمارے حق کو تو لے گا، وانصرنا علی القوم الظالمین، اور ظالموں کے اوپر ہماری مدد کرے گا. اب ایک اور روایت پڑھنا چاہوں گا. ایک روایت میں یہ ہے کہ جس روایت کو میں نے کافی ڈھونڈا تو مستدرک کے وسائل میں اور دیگر کتب میں کو مولا نے خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد مولا نے ان کو صدقہ دیا تو 2 شرطیں رکھی تھیں. ان 2 شرطوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو وہ شرطیں حسین کے اپنے لیے نہیں ہیں. ان 2 شرطوں میں حسین کو فکر ہے تو اپنے ظاہر کی فکر ہے. حسین کہتے ہیں کہ زمین میں نے تم سے خرید لی، تمہیں صدقہ کر دی، لیکن شرط کیا ہے کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کرنے والا اگر کوئی آئے اور اسے میری قبر کا پتہ نہ چلے تو ارشد قبری، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ میری قبر اسے. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو تو 3 دن تک اسے تم کھانا کھلانا. میں کہوں گا اے حسین آج بھی تجھے فکر ہے اپنے ظاہر کی، اے کاش 10ویں کو آپ ہوتے، اپنی مقدرات عصمت کو دیکھتے کہ کس طرح سے انہوں نے پامال کر دیا. ماتم حسین.